خیر اور شر کے اس معرکے میں جو فطرت کا جبر ہے اسے دیکھے آدمی، خوف طاری ہو جاتا ہے، بھوک طاری ہو جاتی ہے۔ غور کرے آدمی، بھوک کا بھی عجیب حال ہے۔ زندگی میں کوئی رات ایسی بھی گزرتی ہے جب گھر آئے اور کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے دیکھا وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا مارکیٹ میں چلے جاؤ، آدھی رات ہو گئی ہے، اب کچھ مل ہی نہیں رہا۔ اچھا بھئی گندم نہیں پسی، اچھا بھئی آج سالن نہیں تیار ہوا۔ کئی مرتبہ بھوک ایسی ہوتی ہے کہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے لیٹ ہو گئے، خدا نے کام مسلط کرتے ہیں۔ اور بھوک جو اللہ مسلط کرتا ہے کبھی اقوام پہ بہت شدید ہوتی۔ خدا نے کہا ہم اسے لباس پہنا دیتے ہیں، لباس الجوع والخوف، خوف کا لباس قوم کو پہنا دیتے ہیں۔ گزرے ہیں نا ابھی پچھلے 20-25 سال میں، خوف کا لباس تھا کہ مت جاؤ مارکیٹ، پتہ نہیں دھماکہ ہو جائے۔ اور اتنا شدید خوف کہ جو محافظ تھے وہ وردی نہیں پہن سکتے تھے۔ یہ سزا ہوتی ہے، اس فطرت کے جبر کو اب توڑو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم نتائج میں کمی کر دیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، مال میں، جانوں میں اور پھلوں میں۔ لیکن تینوں کا ماحصل ایک ہے کہ تمہاری ایفرٹس جو ہیں نا وہ رنگ نہیں لاتی۔ یہ سب فطرت کا جبر ہے، اور اس جبر پہ پھر 2 باتیں فرمایا۔ اس جبر کو چاہے تم ہنسی خوشی نہ بھی برداشت کرو، کیونکہ صبر ناگوار امور ہوتے ہیں نا، ہنسی خوشی سے کون کرتا ہے؟ صبر کرو گے، کہتا ہے صبر کرو گے نا ناگواری سے ہی صحیح، لیکن بشر الصابرین، بشارت دے انہیں کہ اگر یہ کسی دوسری زندگی کے قائل ہیں نا تو ہم وہاں جا کر اس فطرت کے جبر کے عوض میں اس کو اختیار کی راحتیں دے دیں گے۔ کوئی دوسری زندگی کا ہی قائل نہ ہو تو ایک الگ بات۔ اور ہدایت، جنہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس راہ میں، ہدایت ہے کیا؟ ہدایت حق کا پھیلانا ہے، سچائی کا فروغ ہے۔ ہیرے سے کوئی کیا کہے گا کہ تمہاری شعاعیں پھوٹنی چاہیے، وہ تو خود بخود پھوٹتی ہیں۔ جو صاحب ہدایت ہوتا ہے اس سے ہدایت خود پھیلتی ہے، جو صاحب شر ہوتا ہے اس سے شر خود وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بڑے ہی برکت والے ہیں وہ لوگ جو خیر کی چابی بنیں اور خیر کے دروازے جن سے کھلیں، اور آپ نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو شر کا باعث بنیں اور شر کے دروازے ان سے کھلیں۔ اس لیے ہمارا مقدمہ تو آسان ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا انکار کیسے ہو جائے گا؟ آپ ثابت کر دیں کہ زندگی بھی ایک ہے، بس یہی، اور آپ ثابت کر دیں کہ کائنات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس پہ کوئی تغیر نہیں آنا۔ اگر کائنات کے علاوہ بھی کوئی کائنات بننے کے امکانات ہیں اور اس زندگی کے علاوہ بھی کسی زندگی کے امکانات ہیں، تو جتنا تم کہتے ہو نا انسانی آزادیوں پر پابندی اور شر اور یہ سارے مقدمے، اس سب کا جواب وہاں پہ پہنچ کے مل جائے گا۔ اس لیے انسان جب خیر میں اعلیٰ کی طرف سفر کرتا ہے تو پھر مشاہدہ بہت گہرا ہو جاتا ہے، اور مشاہدے کی گہرائی کبھی اتنی شدید ہو جاتی ہے
کہ گرد و پیش کی خبر نہیں رہتی۔ یہ ہر آدمی کو تجربہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی منظر دیکھتے ہوئے فلم میں سرکتا ہوا ٹھیک کرسی کے کنارے پر آ جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور کچھ خبر نہیں رہتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا اور منظر کیا ہے، بالکل پریشانی کا حال طاری، پتہ نہیں اب کیا ہوگا آگے، یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، اچھا یہ پہاڑ سے گرنے والا ہے، اچھا یہ گولیاں چل رہی ہیں، آگے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ روح کا اس منظر کے احوال میں کھب جانا ہے۔ اسی لیے انسان جب حق کے مشاہدات میں، کون باتیں کر رہا ہے؟ نے کہ یہ باہر جا کے کر لیں بات۔ اس لیے انسان جب حق کے مشاہدات میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جو واپس آتا ہے تو بڑے نظریے، ہیرے لے کے لوٹتا ہے۔ مشاہدے کا استغراق زندگی کے نتائج کو بدلتا ہے۔ انسانی کوششوں کی ناکامی فطرت کی طرف راہ کھولتی ہے اور اعتماد اور بھروسے میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کی تشریح کی ہے صوفیہ نے، اور وہ کر سکتے تھے اس کی تشریح۔ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے اس میں پریشانی ہے، سکر کا لفظ استعمال فرمایا، ان للموت سکرات، کہ موت کے لیے پریشانیاں ہیں، یعنی موت میں نزع کا عالم طاری ہوتا ہے۔ ایک صوفی نے کہا کہ یہاں پہ سکر کا ایک مطلب تو موت کی پریشانی ہے اور ایک مطلب مدہوشی بھی ہے، ان کا نشہ طاری ہو جاتا ہے ملاقات کا۔ جب حق کی تجلیات کو دیکھتا ہے تو نشہ طاری ہو جاتا ہے کہ کسی طرح اب وجود اپنی فنائیت اور حدود سے نکل کے وہاں غرق ہو جائے۔ ترکی ہم گئے تو پہلی مرتبہ صدر الدین قونوی کی قبر دیکھی۔ صدر الدین قونوی ابن عربی کے خلیفہ تھے اور خاص طور پہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کفر کے فتووں کا مورد تھے۔ شیخ تو اتنا، خیر یہ ایک الگ بات۔ قونوی مولانا جلال الدین رومی بیمار تھے، ان کی عیادت کو گئے۔ یہ جو چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں ہجری کا عالم اسلام ہے، وہ تو دن رات خدا کے دونوں ہاتھ اب بھی کھلے ہیں، اس وقت بھی کھلے تھے، پر اس وقت وہ ہیروں سے بھرے ہوئے تھے۔
ایک ایک آدمی، ایک ایک علم، ایک ایک موضوع، اتنی رچ ہسٹری ہے کہ اگر خدا 1000 سال کی عمر کسی کو دے تو اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ صدر الدین قونوی، اجمیر شریف، یہ سب لوگ، معروم، کون ابن عربی، یہ سب ان صدیوں کے لوگ۔ تو صدر الدین قونوی گئے، معلوم ہوا کہ صاحب مثنوی معروم رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، تو انہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو وہ جو محبت اور نشے کی تعبیر سکر سے انہوں نے کی ہے نا، مولانا پہ وہ حال طاری تھا۔ انہوں نے ہاتھ ان کا نیچے کر دیا اور کہا کہ محروم تو امام تھے وحدت الوجود کے۔ انہوں نے کہا کہ قونوی اب دعا نہ کر، صحت کے لیے اب نہ مانگ، تم نہیں چاہتے کہ نور سے مل جائے؟ وہ وحدت کا غلبہ تھا نا۔ تو صوفیہ کے اس نظریے کی ایک مدت تک تلاش میں رہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ موت میں بھی نشہ ہوتا ہے، وہ نشہ جو ہوتا ہے وہ تو محبت ہے، محبوب سے ملنے کا ہوتا ہے، وہ تو زبردست چیز ہے، اس پہ تکلیف کون سی ایسی ہے؟ پھر ایک جگہ اس کی اصل ملی، حدیث میں مل گئی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو قلت فہم کی کمی، قلت فہم اور اعتراضات اور نفرت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، وگرنہ اصل کچھ نہیں ہوتا۔